الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا اور امتوں میں سے تمام امتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برتری عطا فرمائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے برتری رکھنے والی شخصیت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، بالخصوص جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں اس چیز کی گواہی دی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت میں اس کے پیغمبر کے بعد سب سے بہترین اور افضل فرد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے ایمان پر اس حد تک ثابت قدم رہے کہ کوئی طاقت ان کو اپنے ایمان سے ہلا نہیں سکی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کا اپنا گھرانہ آغاز ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا. چنانچہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی پرورش میں زندگی بسر کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرات تھے جو بالکل آغاز ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. لیکن یہ وہ حضرات تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھریلو تعلق تھا کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں. حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں کہ چچا زاد بھائی ہیں. زید بن حارثہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ایک بیٹے کی حیثیت سے. تو یہ گھر کے اندرونی لوگ تھے. اور گھر سے باہر اگر کسی بااثر شخصیت نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مکہ مکرمہ کی بااثر شخصیات میں سے تھے. یہ مکہ مکرمہ کے نامی گرامی تاجر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے تھے. چنانچہ اللہ جل جلالہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں رکھی تھی کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والی شخصیت، مردوں میں سے جو اسن تھے یعنی جو بڑی عمر کے حضرات تھے، ان میں سب سے پہلے اگر کوئی شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل مرحلے پر آپ کو نظر آئے گا کہ ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی تصدیق غیر مشروط طور پر کی اور اس حد تک آپ کی تصدیق میں آگے بڑھے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور یہ تمام حضرات احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ تو احد پہاڑ اس میں کوئی لرزش پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر آپ خود تھے، صدیق حضرت ابو بکر کی ذات تھی، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، جنہیں اللہ جل جلالہ نے آگے جا کے پھر شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور ایسے غیر مشروط طریقے سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابو بکر کی سعادت اور قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑے نامی گرامی تاجر تھے۔ ڈاکٹر طہ حسین بہت بڑے مورخ اور ادیب ہیں عالم عرب کے، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے تو 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور یہ ایک بڑی رقم شمار ہوتی تھی اس زمانے میں، اس زمانے کی مارکیٹ کے اعتبار سے۔ اور جس وقت ہجرت کا موقع آیا تو ان کی رقم اور ان کی دولت سمٹ سمٹا کر صرف 5,000 درہم رہ چکی تھی، اور یہ تمام رقم، یہ تمام دراہم، یہ ساری دولت حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر نچھاور کی تھی۔ بالخصوص اسلام کے اوائل میں جو غریب لوگ، غلام طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے آقاؤں اور اپنے مالکان کے ظلم و ستم کا شکار تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مال و دولت کا بہت سارا حصہ ان کی آزادی پر خرچ کیا۔ یہاں تک کہ ایک تاریخی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 دینار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بے کس غلاموں کی آزادی پر صرف کیے۔ تو یہ مختلف تاریخی روایات ہیں جن میں اگرچہ اختلاف بھی ہے، لیکن ایک بات جو واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعتراف فرمایا۔ چنانچہ آپ کا ایک ارشاد ہے، ما نفعنی مال قط، کہ مجھے کسی مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ ایک روایت میں آتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور وہ بات چیت ذرا بڑھ گئی، تو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو ذرا سخت جملے کہے اور بعد میں ان سے معافی بھی طلب کی، لیکن حضرت عمر طیش کے عالم میں تھے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور حضرت ابو الدرداء اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اس حال میں آئے کہ چادر کا ایک کونا اٹھایا ہوا تھا، یعنی جلدی میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے معاملہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات چیت ہو گئی اور میں نے اس سے سخت سست کہا، پھر میں نے اس سے معافی طلب کی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا، یہ معاملہ بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ ادھر حضرت عمر جب ان کا طیش ختم ہوا تو انہیں ندامت ہوئی کہ ابو بکر جیسی عظیم ہستی وہ مجھ سے معافی طلب کر رہے تھے اور میں نے معاف نہیں کیا، چنانچہ وہ ان کے گھر گئے ابو بکر صدیق کے، تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، تو حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ سمجھ کے کہ جب وہ گھر پہ نہیں ہیں تو وہ دربار نبوت میں ہوں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پہ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی، اور راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، میں نے تمہیں اللہ کی دعوت دی، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنا مال میری خدمت کے لیے وقف کیا، تو تم میرے دوست کو ستانے سے باز کیوں نہیں آتے؟ درجنوں روایات آپ کو ملیں گی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کی فضیلت اور برتری پر مشتمل کلمات اور مضامین ارشاد فرمائے۔ اگر آپ ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں نمایاں ملیں گی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور دوسرے نمبر پر اسلام پر مستقل مزاجی۔ اطاعت اس قدر تھی کہ جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ غیر مشروط طور پر تصدیق کی، اور کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کا جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خیال تک سے ادنا اختلاف بھی فرمایا ہو۔ مختلف واقعات آپ کو کتب حدیث میں ملیں گے، چنانچہ واقعہ معراج آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر، اللہ جل جلالہ کی دربار میں حاضری اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور توجہ سے ملائے اعلیٰ کی سیر کی، آسمانوں کی سیر، مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات، مکالمے، جنت اور جہنم کی سیر، اور یہ تمام مراحل طے کر کے جب آپ واپس تشریف لائے تو چند لمحات کا وقت بھی شاید نہ گزرا ہو، اور آپ نے تاریخی روایات پڑھی ہوں گی کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی۔ اب بظاہر یہ ایسا واقعہ تھا کہ انسانی عقل اس سے عاجز تھی اس کو سمجھنے سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اس کا اظہار فرمایا تو لوگوں نے آپ پر سوالات کیے، کسی نے بیت المقدس کے بارے میں آپ سے سوال کیے، کسی نے مختلف سوالات کیے تصدیق کے لیے، اور کفار کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قلیل مدت میں بیت المقدس بھی جائیں اور وہاں سے آسمانوں پر بھی جائیں اور پھر واپس بھی آئیں، اور یہ سارا سفر چند لمحات میں طے ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص مکہ سے اٹھ کے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر اور وہاں سے واپس مکہ، اور یہ سارا سفر چند لمحوں میں طے ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کی جواب دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہوگا، اور چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ایک موقع تھا کہ بغیر سوچے سمجھے حضرت ابو بکر صدیق نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرمان کی تصدیق اور تصویب فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ کو ملے گا صلح حدیبیہ کے موقع۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی جانب سفر شروع کیا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو روکنے کی نیت کی کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جو مکہ کی سرحد کے ساتھ ہے، حدود حرم کے ساتھ ہی حدیبیہ کا مقام، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور کفار کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، صلح کے مذاکرات۔ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہوا، اور اس کی بعض شقیں ایسی تھی جو مسلمانوں کو سخت ناگوار گزری۔ مثلا اس کی ایک شق یہ تھی کہ اگر
مکہ میں جو مسلمان قید ہیں قریش کی قید میں، اگر ان میں سے کوئی قید مسلمان مکہ سے فرار ہو کر مدینہ جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی قریش سے ملتا ہے تو قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب اپنے مسلمان بھائی کو جو قریش کے مظالم سے فرار ہوا ہو اس کو واپس کرنا اور اس شک پر صلح کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ناگوار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہیں، نبوت کی بصیرت جہاں دیکھ رہی تھی، عام آدمی کی پہنچ وہاں تک نہیں تھی، اس صلح کو اللہ جل جلالہ نے فتح مبین قرار دیا اور قرآن کریم میں مستقل سورت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ باہر کیف صحابہ کرام کو ان شقوں پر صلح کرنے میں بڑی ناگواری تھی۔ حضرت عمر جیسی شخصیت ایسے موقع پہ ڈگمگا گئے تھے، اور حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں ان کمزور شقوں پر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور معاملہ اس قدر خراب ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم دیا، چونکہ احرام میں تھے، عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اور اب صلح میں طے ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، تو احرام کھولنا تھا، اور احرام کھولنے کے لیے قربانی اور حلق کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بنفس نفیس کہ قربانیاں کر لو اور اپنے حلق کر کے احرام کھول لو۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، لیکن صحابہ کرام اس قدر افسردہ تھے گویا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حکم دینے کے باوجود بھی کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو کر حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام غم کی کیفیت میں ہیں، تو آپ خود قربانی فرمائیے اور حلق فرمائیے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی قربانی اور حلق شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی اور حلق بھی فرمایا تو صحابہ بھی اٹھے اور حلق اور قربانی شروع کر دی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب صحابہ مضطرب تھے کہ یہ صلح کیوں ہوئی، اس موقع پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر قلبی طور پر مطمئن تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ گویا ان کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم آہنگی نہ ہو۔ آپ کو ان کی پوری حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اور حضور کی اطاعت سے لبریز نظر آئے گی کہ جب حضور کا حکم ہوا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا تو ابو بکر صدیق پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان اور مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے جو نصارہ تھے عرب، ان کو قابو کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر میں بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ابو بکر اور عمر جیسے لوگ بھی اس لشکر کا حصہ تھے، اور اس لشکر کا سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا، جو بظاہر کم سن تھے، اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ پر مشتمل لشکر کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص مصلحتوں کو پیش نظر ان کو دی۔ اب یہ لشکر روانہ ہونے کو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ لشکر حضور علیہ السلام کی حیات میں روانہ نہ ہو سکا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ اب ابو بکر صدیق نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد بڑے نازک حالات میں اس لشکر کی روانگی کے احکامات صادر فرمائے۔ لوگوں نے آ کے درخواست کی، آپ فی الحال اس لشکر کی روانگی کو مؤخر کر دیجئے، کیونکہ مدینہ کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے، امن و امان کی حالت خطرناک ہے۔ ایسے معاملے میں اگر یہ لشکر چلا گیا
تو اس کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے جان باز اور سب دلیر مسلمان مدینہ سے دور ملک شام کی سرحد پہ چلے جائیں تو مدینہ کا داخلی امن اور مدینہ کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ جس لشکر کی روانگی کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہوں وہ لشکر ہر حالت میں جائے گا، ابو بکر صدیق اس کو روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا یہ قول بھی تاریخ کے ریکارڈ پر ہے کہ جب لوگوں نے آ کر کہا کہ مدینہ کا داخلی امن متاثر ہوگا، باہر سے لوگ حملہ کر دیں گے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ بھی ہو کہ اس لشکر کی روانگی کی وجہ سے مجھے درندے اٹھا کے لے جائیں گے مدینہ سے، میں جب بھی اس لشکر کو نہ روکوں، حضور علیہ السلام نے اس کی روانگی کے احکامات دیے ہیں تو یہ لشکر جائے گا۔ اور چنانچہ وہ لشکر گیا اور پھر 2 مہینوں کے بعد فتح کی نوید لے کر واپس آیا۔ اب اس واقعے میں ایک طرف تو آپ کو حضرت صدیق اکبر کا اطاعت نبوی کا جذبہ نظر آئے گا اور دوسری طرف ابو بکر صدیق کی مضبوطی بھی نظر آئے گی۔ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک وصف ہے کہ وہ بڑے نرم دل تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی رائے سختی پر مشتمل تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نرمی کی طرف گئے تھے، تو عام طور پر یہ نرمی کے لیے معروف ہیں، لیکن اگر آپ ان کی خلافت کے ایام کا جائزہ لیں تو آپ کو خلافت سے پہلے والا ابو بکر ایک مضبوط اور سخت ابو بکر کی شکل میں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر سے پورا عرب یہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قبیلہ بنی اسد میں طلیحہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کے کچھ پیروکار بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال جہاں مسلمانوں کے لیے ایک سخت صدمے کا باعث تھا، وہاں سیاسی طور پر مسلمانوں کو اس کا یہ نقصان ہوا کہ مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے جو ابھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور ان کے دلوں میں ابھی اسلام جاگزی نہیں ہوا، تو پیغمبر کے پردہ فرماتے ہی مدینہ کے چاروں طرف جو قبائل تھے، جو صحراؤں میں آباد تھے، جو بڑے جنگجو تھے، ان میں ارتداد کی لہر اٹھی، اور عرب کا بڑا حصہ وہ ارتداد کی طرف گیا کہ اسلام کو انہوں نے چھوڑا۔ کسی نے بالکل چھوڑ دیا اور کسی نے اسلام کے بعض ارکان کو چھوڑا۔ جیسے بعض قبائل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نماز اور روزہ وغیرہ تک تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ 2 بڑے فتنے تھے ابو بکر صدیق کے سامنے خلافت کے عین اوائل میں، کہ ایک طرف ارتدادی فتنہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد قبائل ارتداد کی طرف چلے گئے، دوسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، مدینہ کا داخلی امن وہ خطرے میں ہے۔ لیکن اس تمام انتشار کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مستقل مزاج اور مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ آپ نے ایک طرف تو لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اور اسی طریقے سے جو لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کا الگ مقابلہ کیا، اور بہت کم عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد پر بھی قابو پایا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا لشکر اسامہ کے حوالے سے وہ بھی پوری کر دی۔ مدینہ کا داخلی امن بھی مضبوط ہوا، اور بیرونی اعتبار سے ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمان افواج عراق کے درمیان تک بھی پہنچ چکی تھی، اور ملک شام کے سرحدات بھی مسلمان افواج کی گھوڑوں کے زد میں تھے۔ اگر آپ حضرت عمر کی فتوحات کا جائزہ لیں تو جہاں حضرت عمر کے کارنامے سامنے آئیں گے، وہاں ان فتوحات کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے فوری بعد کے حالات پر قابو پایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
ایک پرامن ریاست بطور وراثت کے چھوڑ کے گئے. تو یہ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے جس میں دو چیزیں آپ کو نمایاں ملیں گی. ایک عشق رسول بغیر شرط کے غیر مشروط طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، اور دوسرے نمبر پر اسلام کے معاملے میں ایک مضبوط شخصیت. اب اس تناظر میں ہم نے اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے. ہم نے اپنی ان شخصیات کی زندگی سے کوئی سبق لینا ہے کہ اگر وہ حضرات اسلام کے لیے اس قدر قربانیت دے سکتے ہیں تو ہم ان کے نام لیوا اگرچہ ان کے پاؤں کی گر تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو کرنا چاہیے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی خاندانی وجاہت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جب تک میں اور آپ تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے.